یہ عالیہ یونس صاحبہ امریکہ سے انہوں نے بھجوایا ہے اور بڑا بنیادی سوالات میں سے ہے کہ نیت نماز، اس کے متعلق کچھ ایسی جو ہے وہ کچھ باتیں ہوئی ہیں کہ جس میں کچھ چینجنگ ایسی فیل ہوتی ہے، اس وجہ سے لوگ زیادہ وضاحت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیت نماز اللہ اکبر کہنے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ نیت نماز کے لیے کوئی الفاظ مقرر نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی مسنون طریق ایسا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیت نماز کے لیے الفاظ بیان کیے ہوں اور اپنے صحابہ کو بتایا ہو کہ جب نماز پڑھنی شروع کرو تو یہ الفاظ دہرایا کرو۔ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے، اور جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ نیت اس کے دل کا ارادہ ہوتا ہے کہ اب میں فلاں وقت کی فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ارادہ بھی اس دل میں اس کو دہرائے، صرف اسے پتہ ہوتا ہے، اس کا صرف یہ قصد کرنا کہ میں یہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ اس کی نیت ہوتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک زمانے میں انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ الفاظ نیت نماز کے طور پر بعض کتب میں، بعض نمازوں کی جو پمفلٹ شائع ہوئے ان میں غلطی سے شامل ہوئے ہیں۔ ایسی مجھے کم از کم کہیں بھی احادیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملا کہ ان الفاظ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت نماز کے طور پر بیان کیا ہو۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ غالباً سب سے پہلے جماعتی لٹریچر میں حضرت حافظ روشن علی صاحب نے ایک جو کتاب نماز فقہ احمدیہ کے نام پہ شائع کی تھی، اس میں غالباً یہ نماز کے تحت نیت نماز کے الفاظ کے طور پہ وہ شامل ہوا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی حوالہ یا کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے۔ اور اس بات کو سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی مجلس عرفان میں بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ نیت نماز کے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ جہاں تک ان الفاظ کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیت کر کے کوئی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر تحریمہ کے بعد مختلف قسم کی دعائیں پڑھنے کا احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ اس میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی حمد پہ مبنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ الفاظ بھی یہ سنن ترمذی میں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اور اسی طرح بعض اور دعائیہ کلمات بھی موجود ہیں، جس میں ایک صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ اگر اس دعا کو پڑھیں تو 1-1.5 منٹ اس پہ لگ جاتا ہے، اتنی لمبی دعا ہے۔ اور وہ دعا جو ہے وہ لمبی دعا وہ شروع ہوتی ہے وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان الفاظ سے وہ دعا شروع ہوتی ہے۔ تو حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اس وضاحت کو بیان فرمایا تو اس میں یہ بات بیان فرمائی حضرت صاحب نے کہ نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کلمات سے اس موقع پہ دعا کی ہے اور تکبیر تحریمہ کے بعد کی ہے۔ اس میں ایک یہ بھی دعا ہے۔ تو جو شخص چاہے جو دعا کرنا چاہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ لمبی دعا کرے تو وہ لمبی دعا بھی کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے کہ یہ جو تسلسل کے ساتھ ہمارے تک تعامل کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے سبحانک اللہم، یہ دعا اگر کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی چاہے تو دونوں دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ دراصل یہ اصل بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کی کہ نیت نماز کے الفاظ کوئی نہیں ہیں، وہ تو بالکل ایک الگ موضوع ہے، اور وہ ہے دل کا ارادہ۔ جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے، جس میں یہ بھی موجود ہے وجہت وجہ للذی، ولی جو دعا ہے جن الفاظ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا شروع ہوتی تھی، اور صحیح مسلم میں وہ روایت موجود ہے، وہ ایک لمبی دعا ہے، وہ بھی حضور پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے وہ لمبی دعا پڑھے
تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ پڑھنا چاہے یہ سبحانک اللہ والی تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر دونوں پڑھنا چاہے، اور اس کے علاوہ بھی جو اور احادیث میں دعائیں آتی ہیں جو مختلف دعائیہ کلمات پر بھی مشتمل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا پر بھی مشتمل ہیں، تو جو بھی وہ پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں جی یہ نیت نماز کے طور پر ہوگا یا نماز کے آغاز کے طور پر؟ آج کل جو طریقہ ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، جیسے ثنا جو ہے سبحانک اللہ، گویا اس سے ہم نماز کا افتتاح کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہی میں نے کہا نا کہ نیت نماز بالکل اور چیز ہے، وہ ارادہ ہے بس اس کا، اور یہ دعائیں ہیں جو جس طرح ہم ثنا پڑھتے ہیں اسی طرح گویا نماز کا آغاز ان سے کر رہے ہیں۔ اور میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو امام ہے اگر وہ باجماعت نماز پڑھاتا ہے تو ہمیشہ انہی باتوں کی اتباع ضروری ہے جو تعامل سے ہمیں ملی ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بنیادی جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی امام بنے اور نماز پڑھائے فَلْيُخَفِّفْ، تو نماز کو ہلکی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر وہ اس موقع پہ وہ لمبی دعائیں جو خاص طور پہ یہ جو ثنا وغیرہ ہے یہ تو بالسر یعنی آہستہ آواز میں پڑھنی ہوتی ہیں اس نے، تو یہ نہ ہو کہ وہ لمبی دعا پڑھنی شروع کر دے امام اور پیچھے سے سبحان اللہ شروع ہو جائے کہ شاید امام نے وہ بھول گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے تو بات سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو خلفائے راشدین موجود ہیں، ان کی سنت کی اتباع کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض قرار دے گئے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت جو ہے واجب ہے۔ اس لیے ہمیں تو آرام سے دیکھنا چاہیے جو ہمارے امام وقت جو خلیفۃ المسیح ہمارے امیر المومنین کر رہے ہیں، ہم تو آرام سے وہ کر لیں، ہمیں تو کسی مصیبت کی ضرورت ہی نہیں، جو وہ کرتے ہیں اس کو ہم دیکھیں اور جھنجھٹ میں بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بالکل بجا فرمایا۔ اور جیسے کہ اس لفظ میں شامل ہے کہ نیت، ارادہ جو ہے وہ مراد ہے، نہ کہ کوئی معین الفاظ ادا کرنے عربی میں یا اردو میں یا جو بھی زبان ہے، گویا کہ وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ نیت اسی طرح ہے جیسے اگر ہم عام سمجھنے کے لیے بات کریں کہ کوئی شخص سفر پر جانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، وہ اس کے لیے کوئی بول کر جملہ ادا نہیں کرتا کہ اب میں نیت کرتا ہوں کہ میں سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ وہ جو ہمارے غیر احمدی مسلمان ہیں ان میں وہ ہے بعض دیہات میں کہ وہ پنجابی زبان میں وہ نیت کہتے ہیں، اور وہ ایک دیہاتی اور اس نے کہا کہ پیچھے اس امام دے، تو یہاں تک وہ گیا کہ اسے یہ شک پڑا کہ میری پتہ نہیں نیت ہوئی کہ نہیں، کہ اس نے پھر امام کو باقاعدہ یہ ہاتھ مار کے پھر اس نے کہا کہ یہ جو امام ہے اس کے پیچھے میں نیت کرتا ہوں۔ تو یہ پھر جب مبالغہ ہوتا ہے اسلامی تعلیمات میں تو پھر اس حد تک پھر جہالت چلی جاتی ہے، اس لیے اس کو بڑی بنیادی اس بات کو بڑے دھیان سے اور بڑی سمجھ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ اسلام میں کوئی نیت کے اس طرح الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیے، بلکہ دل کی نیت جو دل کا ارادہ جو ہے وہ نیت ہے۔ اور نہ ہی اس بات کو سن کر پریشان ہونا چاہیے کہ کوئی گویا تعلیمات بدل گئی ہیں۔ یہ ایک عام فقہی مسئلہ ہے جو وضاحت سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی کہ گویا پہلے کچھ اور تھا جماعت کا موقف اور اب کچھ اور ہے۔ یہ جو لوگ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے سوال و جواب دیکھتے ہیں ان کو بہت عرصہ پہلے سے یہ علم ہے، اور اگر پہلے کوئی نہیں دیکھ سکا تو اب مکرم ظہیر صاحب نے بڑی تفصیل سے وہ ساری بات بیان کر دی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیت آپ کے دل کا ارادہ ہے، جو بھی نماز آپ پڑھنے لگے ہیں اس کا دل میں ارادہ ہو تو وہ کافی ہے۔ نیت کے معین الفاظ جو ہیں وہ احادیث میں اس طرح بیان شدہ نہیں ملتے۔